بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم، کتاب المتاجر، درس نمبر 31۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ وہ کنیز جو حاملہ یا بچہ دار ہو اس کی بیع جائز نہیں ہے مگر کچھ موارد میں۔ تو وہ موارد جن کا استثناء کیا جا رہا تھا کہ ان صورتوں میں اس کنیز کو بیچا جا سکتا ہے، ان میں سے چوتھا مورد ہے کہ جب اس کا کوئی قریبی مر گیا ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو جو اس کا وارث بن سکے، تو اس صورت میں اس کنیز کی بیع جائز ہوگی۔ تو اس چوتھے مورد سے آگے جو موارد ہیں ان کا ذکر ہوگا اس درس میں۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا مات قریبھا ولا وارث سواہا، جب اس کا کوئی قریبی فوت ہو جائے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ آپ انشاءاللہ کتاب المیراث میں پڑھیں گے موانع ارث کی بحث کو، یعنی وہ چیزیں جو ارث سے مانع ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہے غلام ہونا، بندگی، رقیت۔ اگر کوئی شخص غلام ہو تو غلام اپنے کسی عزیز سے جو اس کا فوت ہو گیا ہو اس سے وراثت نہیں پا سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص مرا ہے، اس کی اولاد ہے، 3-4 بیٹے ہیں، اگر ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا اگر کسی کا غلام ہے تو اس غلام بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب اس صورت میں اس مسئلے میں بھی یہ مسئلہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، وہ اس کنیز کا جو بچے دار ہے یا حاملہ ہے اپنے مولا سے، اس کا قریبی ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں اسی متوفی شخص کے مال سے اس کو خریدا جائے گا اور اس کو فوراً آزاد کیا جائے گا تاکہ باقی جو اس کا ترکہ ہے وہ اس کی وارث بن سکے۔ تو بس چوتھا مورد کہ جس میں اس کی بیع جائز ہے جب اس کا کوئی قریبی مر گیا ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو۔ اس کے بعد 5واں مورد ہے اذا کان علوقها بعد الارتہان۔ اس کنیز کے مولا نے کسی شخص سے قرض لیا اور اس کنیز کو بے عنوان رہن اس کے پاس چھوڑا، یعنی اگر قرض لینے والے یعنی اس کے مولا نے اگر اس کا قرض ادا نہ کیا تو وہ مرتہن شخص اس کنیز کو بیچ کر یا اس سے اپنا قرض منہا کر سکے گا۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں اگر جب اس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا، فرض کریں 1 دن پہلے اس نے ہم بستری کی، لیکن بعد میں جب وہ مرتہن کے پاس ٹھہری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، تو اب اس صورت میں کہتے ہیں کہ جب اس کا نطفہ ٹھہرا ہو ارتحان کے بعد، یعنی اس کو کنیز کو اس مرتہن شخص کے پاس بے عنوان ضمانت ٹھہرانے کے بعد اگر یہ حاملہ ہوئی ہو تو اس صورت میں اس کی بیع جائز ہوگی، یعنی اگر مولا اس کا اس مرتہن شخص کو اس کے قرض کی رقم واپس نہیں کرتا ہے تو یہ مرتہن اس کنیز کو بیچ کر اپنا قرض پورا کر سکتا ہے، یا اسی طرح خود مولا بھی بیچ کر اس کو قرض دے سکتا ہے، چونکہ یہاں پر حق مرتہن مقدم ہے، وہ شخص کے جس نے اس کو
قرض دیا ہے اور جس کے پاس یہ رہن کے عنوان سے ہے اس کا حق یہاں پر مقدم ہے۔ اور اس کے بعد کا مورد ہے اذا کان علوقها بعد الافلاس، اس کا مولا مثلاً ورشکست ہو جاتا ہے، خسارے میں چلا جاتا ہے، اس کا جو ترکہ موجود ہے، فرض کریں وہ جو اس کے قرض خواہ ہیں ان کے قرض کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اب یعنی گویا کہ یہ مولا مفلس ہو گیا، جب یہ مفلس ہو گیا تو جو قرض خواہ ہیں وہ درخواست کریں گے حاکم شرع سے کہ حاکم شرع اس مولا کو اپنے مال میں تصرف سے روک دے گا، اور وہ جو اس کا مال بچے گا وہ قرض خواہ یعنی اپنے قرض کے حساب سے آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ تو اگر اس کو یعنی جب یہ مفلس ہوا اور قرض خواہوں نے حاکم شرع سے رجوع کیا اور حاکم شرع نے اس کو حکم دے دیا اپنے مال میں تصرف سے ممنوعیت کا، یعنی روک دیا، اس روک دینے کے بعد اگر اس کی کنیز اس سے حاملہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اس کنیز کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس میں جو قرض خواہ ہیں ان کا حق مقدم ہے اس کے حق کے استیلاد پر، تو اس صورت میں بھی یہ بیع اس کی صحیح ہوگی۔ البتہ ارتہان میں یہ ایک اختلاف تھا کہ بعض کہتے تھے کہ حق مرتہن مقدم ہوگا لہذا بیع جائز ہوگی، بعض فرماتے تھے کہ نہیں، حق مرتہن کے اوپر حق استیلاد مقدم ہے، کیونکہ ایک تو اس کو غلبہ حاصل ہے، حق استیلاد کو غلبہ اس طرح کہ جب اگر کہیں پر آزادی یعنی عتق آ رہا ہو اور بعض حقوق اس کے ساتھ جمع ہو رہے ہوں تو یہ حق کے عتق جو ہے یہ مقدم ہو جاتا ہے باقی حقوق پر، یعنی غالب آ جاتا ہے اور باقی کو سائڈ پر کر دیتا ہے، لہذا وہ آزادی آگے جا جاتی ہے۔ اور دوسرا چونکہ جب حکم آیا ہے کہ اس کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو یہ نہی عموم رکھتی ہے، چاہے حق یعنی مرتہن اس پر مقدم کریں یا نہ کریں، یعنی اس کی چونکہ نہی میں عموم پایا جاتا ہے تو اس صورت کو بھی اگر یہ مرتہن شخص کے پاس بھی موجود ہے تو اس صورت کو بھی یہ نہی شامل ہوگی اور لہذا اس کو نہیں بیچیں گے، لہذا حق استیلاد مقدم ہوگا۔ تو یہ اختلاف اس افلاس میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد وہ مورد کہتے ہیں اذا مات مولاہا ولم یخلف سواہا، اگر اس کا مولا مر جاتا ہے اور اس کے علاوہ یعنی اس کنیز کے علاوہ اس کا کوئی اور ترکہ موجود نہیں ہے اور اس مولا کے اوپر اتنا قرض ہے کہ وہ اس کنیز کی قیمت کو گھیر لیتا ہے، یعنی گویا کہ پوری کنیز کی جو قیمت بنتی ہے وہ اس قرض کے برابر ہے، تو اس صورت میں بھی اس مولا کے مرنے کے بعد اس کو بیچا جائے گا اور مولا کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جی یہ تو اپنے اس بچے کی وراثت میں چلی جائے گی اور آزاد، کہتے ہیں یہاں پر یہ بچے کی وراثت میں نہیں جائے گی، کیونکہ جب اس کا ترکہ بچا ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے اس کے قرض ادا کرنے ہیں، قرض کے بعد اگر کچھ بچے گا تو وہ وراثت میں آئے گا، اور یہاں پر چونکہ کوئی ترکہ قرض کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے، پہلے اس کا قرض ادا ہو، جب قرض ادا کریں گے تو یہ قرض میں چلی جائے گی اور یہ بچے کی ملکیت یعنی وراثت میں نہیں آئے گی، لہٰذا اس کی بیع اس صورت میں جائز ہو جائے گی کہ اس سے اس مولا کے قرض کو ادا کیا جائے۔ اور اسی طرح اس کی بیع جائز ہوگی اس شخص کو بیچنا کہ جس کے پاس جانے سے یہ آزاد ہو جائے، پس اس موقع پر بھی اس کی بیع جائز ہے، کیونکہ اس کے عدم جواز بیع کی وجہ یہی تھی کہ یہ آزادی کے معرض میں ہے، اور جیسے ہی اس کا مولا مرے گا یہ اپنے بچے کی وراثت میں جا کر آزاد ہو جائے گی، اور یہاں پر تو وہ پہلے سے آزاد ہو رہی ہے، یعنی جلدی آزاد ہو رہی ہے، تو لہذا یہاں پر بطریق اولا اس کی بیع کیا ہونی چاہیے؟ جائز ہونی چاہیے۔ ورابعها، چوتھا مورد اذا مات قریبها ولا وارث له سواها، جب اس کنیز کا کوئی قریبی مر جائے اور اس میت کا اس کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو
تو اس کی بے جائز ہے لتعتق و تارثہ، تاکہ یہ آزاد ہو اور اس کی وراثت پائے، یعنی اس کی وارث بنے میت کی۔ کہتے ہیں چونکہ اس کا عدم جواز بے جو تھا، یعنی بے اس کی جائز اس لیے نہیں تھی چونکہ یہ آزادی کے معرض میں ہے، اور یہاں پر جب یہ اس کو خریدا جا رہا ہے اور آزاد کیا جا رہا ہے تو ہوا تعجیل و عتق، اور یہ آزادی میں تعجیل ہے۔ اولا بالحکم من ابقائہا، بس اس آزادی کی خاطر اس کی بے کے جواز کا حکم اولا ہے اس سے کہ یہ باقی رہے کنیز کے طور پر، لتعتق بعد وفات مولا، تاکہ یہ اپنے مولا کی وفات کے بعد آزاد ہو، بس اس وقت آزاد ہونے سے پہلے اس کی بے کا جواز کا حکم اولا ہے۔ وخامسها اذا كان علوقها بعد الارتهان، پانچواں مورد کہ جب اس کا علوق یعنی اس کا حمل ہونا یہ ارتحان کے بعد ہو، یعنی مولا نے کسی سے قرض لیا ہے اس کے، اور اس کنیز کو بعنوان رہن اس مرتہن شخص کے پاس رکھا۔ اب اگر اس مرتہن کے پاس جانے کے بعد اگر مولا سے اس کا نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں اس کی بے جائز ہوگی۔ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ لِسَبْقِهِ، اب اگر مولا قرض نہیں دے رہا ہے تو اس کے کو بیچا جائے گا اور مرتہن بیچ کر اپنا قرض پورا کر سکتا ہے۔ یہاں پر مقدم کیا جائے گا مرتہن کے حق کو، چونکہ وہ سبقت رکھتا ہے اس حق استلاد پر۔ وقیل یقدم حق الاستلاد لبناء العتق علی التغلیب ولعموم النہی عن بیعہا، اور کہا گیا ہے کہ مقدم کیا جائے گا حق استلاد کو اس حق ارتحان پر، چونکہ آزادی کی بنا جو ہے تغلیب پر ہے، یعنی چونکہ یہاں پر وہ کنیز آزاد ہو رہی ہے، اگر کہیں پر حق آزادی اور باقی حقوق جمع ہو رہے ہوں تو یہ حق آزادی جو ہے وہ غلبہ رکھتا ہے، لہذا باقی حقوق کو سائڈ پر کرے گا اور یہ آزاد ہو جائے گی۔ تو یہاں پر تغلیب کی بنا پر ایک تو حق استلاد مقدم ہے، اور دوسرا ولعموم النہی عن بیعہا، کیونکہ اس کی بیع کے بارے میں جو نہی ہے وہ عام ہے، چاہے وہ حق ارتحان ساتھ ہو یا نہ ہو، تمام موارد کو کیا ہے وہ شامل ہے۔ وسادسها، چھٹا مورد اذا کان علوقها بعد الافلاس، کہ جب اس کا علوق یعنی نطفے کا ٹھہر جانا اس کے مولا کے افلاس کے بعد ہو، یعنی افلاس کیا ہے، مولا مفلس ہو گیا ہے، مثلا اس کا ورشکست ہو گیا ہے کاروبار میں، قرض خواہ جو ہیں ان کا قرض اس کے مال سے بڑھ گیا ہے یا اس کے برابر ہے۔ اب اس صورت میں یہ مفلس ہے، لیکن جب حاکم شرع کی طرف وہ رجوع کریں گے قرض خواہ اور حاکم شرع حکم دے گا کہ اسے اپنے مال میں تصرف سے روک دے گا تو اس صورت میں یہ مفلس ہوگا۔ پس جب اس افلاس یعنی حاکم حکم کے بعد اگر اس کی کنیز حاملہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی بیع جائز ہوگی، یعنی گویا کہ قرض خواہ اس کو بیچ کر اپنا قرض کی رقم جو ہے اس حساب سے لے سکتے ہیں۔ اے بعد الحجر علی المفلس، یعنی حجر کے بعد جو حاکم کی طرف سے ہو روکنے کے بعد علی المفلس مفلس پر۔ فَإِنَّ مُجَرَّدَ ظُہُورِ الْإِفْلَاسِ لَا يُوجِبُ تَعَلُّقَ حَقِّ الدِّيَانِ بِالْمَالِ، کہتے ہیں حاکم شرع کے حکم کے بعد ہی مثلا ان کے جو مال ہے اس کا تعلق قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا، خالی اس کے افلاس کا ظہور جو ہے وہ موجب نہیں بنتا ہے کہ اس کا مال جو ہے اس کا تعلق ہو جائے قرض خواہوں سے، یعنی قرض خواہ جو ہیں ان کا حق اس مال سے لیا جائے، بس خالی افلاس کا ظہور لا یوجب موجب نہیں بنتا تعلق حق دیان، کہ قرض خواہوں کا حق جو ہے وہ متعلق ہو جائے اس کے مال سے، یعنی گویا کہ اس کا مال اس میں نہیں چلا جائے گا جب تک حاکم شرع حکم نہیں دے گا، اس کو روکے گا نہیں، اور حاکم شرع بھی خود اپنی طرف سے مداخلت کا حق نہیں رکھتا ہے جب تک یہ قرض خواہ اس کو درخواست نہیں کریں گے۔ تو والخلاف ہونا کر رہنے، اور یہاں پر بھی اختلاف اسی طرح ہے جس طرح کے رہن میں تھا، آیا حق کے مرتہن مقدم ہوگا یا حق استلاد، تو یہاں پر بھی حق افلاس اور
حق کے اصطلاحات میں وہی اختلاف ہے۔ وَالسَّابِعُهَا ساتواں مورد اذا مات مولاها جب اس کا مولا مر جائے وَلَمْ يُخَلِّفْ سِوَاهَا اور اس نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا ہے وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرَقٌ اور اس کے مولا پر اتنا دین ہے جو اس کی قیمت کو گھیر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی بیع جائز ہوگی، اگرچہ وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَنًا لَهَا اگرچہ وہ دین اس کی ثمن نہ بھی ہو، چونکہ پہلے ایک مورد گزرا ہے کہ اسی کی ثمن یعنی اس کو ادھار پر لیا تھا اور ابھی اس کی ثمن ادا کرنی اور نہیں کر سکتا تو اس کو بیچ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مطلق دین مراد ہے، اگرچہ وہ دین یعنی وہ قرض اس کی ثمن نہ بھی ہو، اس کے علاوہ اگر دین ہے تو بھی اس کی ادائیگی کے لیے اس کی بیع کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَعْتِقُ بِمَوْتِ مَوْلَاهَا چونکہ یہ آزاد ہوگی اپنے مولا کی موت کے بعد من نصیب والدها، اس نے آزاد ہونا تھا اپنے مولا کے مرنے کے بعد اپنے بچے کے حصے سے، لیکن یہاں پر چونکہ اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو چلی جائے گی قرض میں، ولا نصیب لہ ما استغراق الدین، پس جب دین اس کو یعنی گھیر رہا ہے پوری قیمت کے برابر ہے، اس صورت میں اس کے بچے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا وراثت سے، فلا تو تک پس یہ آزاد نہیں ہوگی، وَتُصْرَفُ فِي الدَّيْنِ اور اس کو صرف کیا جائے گا قرض میں، یعنی اس کو قرض کی ادائیگی میں لگایا جائے گا۔ وَثَامِنُهَا آٹھواں مورد بَيْعُهَا عَلَى مَنْ تَنْعَتِقُ عَلَيْهِ ایسے شخص کو بیچنا کہ جہاں پر یہ آزاد ہو جائے تو وہاں پر بھی اس کی بیع جائز ہے، فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ الْعِتْقِ چونکہ جب ایسے شخص کو بیچ رہے ہیں جس میں اس نے آزاد ہونا ہے تو گویا یہ آزاد کرنے کی قوت میں ہی ہے، اور ادھر سے اس کے عدم جواز بیع جو تھا وہ اس لیے تھا چونکہ یہ معرض آزادی میں ہے، جب اس کا مولا مرے گا تو یہ اپنے بچے کے ارث میں جا کر یہ آزاد ہو جائے گی، اور یہاں پر تو اس سے بھی پہلے آزاد ہو رہی ہے، فَيَكُونُ التَّعْجِيلُ خَيْرٌ يُسْتَفَادُ مِن مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ یہاں پر اس کی جلدی جو ہے اس اچھائی میں اس کو استفادہ کیا جائے گا مفہوم موافقت سے، یعنی اس کا بیچنا اس لیے جائز نہیں تھا چونکہ اس نے آزاد ہونا تھا، اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں بیچا جا رہا، اور یہاں پر چونکہ جلدی آزاد ہو رہی ہے لہذا بطریق اولا اس کا بیچنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ حیث ان المنع من البیع لعجل العتق کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ممنوعیت تھی بیع سے وہ آزادی کے لیے تھی، اور اس کو آزاد کرنے کے لیے بیچنا صحیح نہیں تھا، ممنوع تھا۔ اب اگر اس کا مثلا بیچنے میں جلدی یہ آزاد ہو رہی ہے تو بس یہاں پر یعنی اس کی بیع جو ہوگی وہ بطور یعنی بطریق اولا کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی، چونکہ یہاں پر جلدی وہ آزاد ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ